اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ العظم ارواحنا لہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہماری گفتگو جو گزشتہ چند ہفتوں سے چل رہی تھی اس کا جو موضوع تھا وہ روحانی اور نفسانی بیماریاں تھا۔ اور کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے کہ اگر انسان کی روح، انسان کا نفس بیمار ہو جائے تو اس کی تاثیر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے، اگر انسان کا نفس مریض ہو جائے تو اس کا نقصان صرف ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کی ذات تک محدود ہو۔ جہاں بخار چڑھتا ہے، ہمیں نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، کوئی وائرل آتا ہے، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ ہم دوا کھاتے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو نفسانی بیماریاں ہیں، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جب یہ کسی کے اوپر عارض ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کی جو نقصانات ہیں وہ صرف وہی شخص دیکھے گا کہ جس کے اوپر یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، یعنی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آس پاس کے لوگوں پر، معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اگر ہم خود دقت کریں تو بہت سارے ایسے جرائم ہیں کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ انہی نفسانی بیماریوں پر موقوف ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے حسد کے بارے میں گفتگو کی۔ معاشرے کے اندر ہم نے چند موارد آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ قتل اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، نہ صرف یہ کہ انسان کسی دوسرے کو قتل کر رہا تھا بلکہ اس نفسانی بیماری کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کس حد تک؟ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ میں مر جاؤں، سامنے والے کو نقصان پہنچے۔ نفسانی بیماری تھی۔ خوب اس سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن المحسودین، ہم مورد حسد واقع ہوئے ہیں۔ یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنے باکمال ہیں، اتنے بافضل ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ حسد ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھا، وہ حسد چغلی میں تبدیل ہوتا تھا، وہ حسد تہمت میں تبدیل ہوتا تھا، وہ حسد غیبت میں تبدیل ہوتا تھا، وہ حسد جو ہے وہ ان کی جان کا دشمن بن جاتا تھا، ائمہ معصومین کے قتل کا سبب بنتا تھا۔ لہٰذا حضرت یوسف کی نسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ بیماری ایک نفسانی بیماری تھی، حسد ان کے بھائیوں میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب حابیل کو قابیل نے قتل کیا، سبب کیا تھی؟ حسد۔ اسی طرح مختلف جو بیماریاں ہیں، سوء ظن، بدگمانی، یہ ایک نفسانی بیماری ہے، انسان کے نفس کے اوپر عارض ہوتی ہے۔ سوء ظن، بدگمانی ایک فردی اور ایک شخصی بیماری ہے، لیکن اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ غصہ، بد اخلاقی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں معاشرے کے اندر مختلف صورتوں میں اور بڑی بڑی مشکلات کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو قلب ہے، یہ جو نفس ہے، یہ جو دل ہے، اس کو جو بھی نام دیں، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں الفکر مرآۃ صافیہ، فکر، روح، یہ جو انسان کی فکر ہے، یہ جو انسان کی روح ہے، یہ آئینے کی طرح ہے، شفاف آئینے کی طرح، صاف ستھرے آئینے کی طرح۔ اب اس آئینے کے اوپر آپ، اگر یہ آئینہ صاف ستھرا ہوگا تو آپ کا چہرہ یا جو چیز بھی آپ اس میں دیکھنا چاہیں گی اس کو بے عینہ ہی جیسا ہے ویسے ہی منعکس کر دے گا، آپ کو ویسا ہی آپ کو دکھا دے گا جیسا ہے۔ لیکن اگر اس آئینے کے اوپر گرد و غبار آ جائے، مٹی اڑے اور اس آئینے کے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اب وہ آپ کو اچھا نہیں دکھائے گا، کلیئر نہیں دکھائے گا، دھندلا دکھائے گا، برا دکھائے گا۔ اور اگر اس شیشے کے اوپر، اس آئینے کے اوپر جو ہے وہ زنگ، بعض دفعہ زنگ سا آ جاتا ہے، اس کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آپ کو پھر اور برا دکھاتا ہے، کم دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی رنگ کر دے اس آئینے کے اوپر تو پھر یہ اصلاً کچھ بھی نہیں دکھاتا۔ اسی طرح انسان کا نفس ہے، انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے، اگر یہ صاف و شفاف ہوگا تو اس کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو صفات حسنہ ہیں، وہ اس سے ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر یہ اس قسم کی صفات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر لے، مزین کر لے، آراستہ کر لے، کون سی صفات؟ وہ صفات کہ جو صفات رذیلہ کہلاتی ہیں، جن کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اگر ان سے اگر وہ خصوصیات، وہ صفات اس دل کے اوپر آ جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی حجاب آ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اور جب اس پہ پردہ آ جاتا ہے تو اب انسان کے دل میں اگرچہ پروردگار عالم نے محبت رکھی اولاد کی، لیکن جب یہ حجاب آ جاتا ہے تو اب یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے اوپر ایک حجاب آ گیا۔ قرآن کی تعبیر ہے کہ ان کے دل کے اوپر مثلاً حجاب آ گیا۔ تو جب یہ حجاب آ جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح سے وہ شیشہ، وہ آئینہ جس کے اوپر رنگ ہو گیا ہے، اب وہ کسی قابل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ انسان کا دل بھی ہے، جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اوپر آتی ہیں تو پھر انسان کو اچھائی نہیں دکھائی دیتی، بس جو چیز اس کے دل کے اوپر آ گئی ہے وہی دیکھتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ لہٰذا ان بیماریوں کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ ہم نے 2-3 کی طرف مختصر اشارہ کیا۔ آج انہی بیماریوں میں سے ایک اور بیماری، ایک اور مرض کہ جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم بیماری کو پہچانیں گے نہیں تو اس وقت تک علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو پتہ تو انسان کہاں کھڑا ہوا ہے، انسان کس چیز میں مشغول ہے۔ تو انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری، گزشتہ ہفتے حسد کے بارے میں بات کی تھی، آج ایک اور بیماری جس کا نام ہے غرور۔ غرور، غرور کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں دوبارہ بولیے گا۔ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا، اور ایک معنی صحیح، اور اپنی کسی بھی خدا کی دی ہوئی نعمت پر متکبر ہونا، صحیح ہے، کسی بھی بات پر اترانا کہ احترام، میرا یہ چیز ایسی ہے، میرا وہ ایسا، یعنی میں ہونا ایکچولی یہ کہ میں انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہ اسے غرور کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، ہاں صحیح، غرور۔ خوب، غرور کا آپ نے معنی کیا کہ جی غرور یعنی مثلاً اترانا یا اپنے آپ کو شو کرنا کہ جی میرے پاس یہ چیز ہے، کسی اور کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ غرور بولے نا، غین کے اوپر پیش ہے غرور، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں خوب، ایک ہے غرور، ایک ہے غرور، ابھی آتا ہے، اس دونوں کی طرف میں آتا ہوں۔
خوب بالآخر آپ نے بتایا. اور ایک جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی اس کے اندر تکبر کا لفظ بھی آیا. کسی کے ساتھ نہیں میں نے نہیں, ابھی جو یہاں سنی میں نے اس کے اندر. ٹھیک, دیکھیں غرور کا جو لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر جو معنی کیا ہے وہ ہے دھوکہ کھانا. صحیح, تھوڑا سا ہم جو ہیں ہم بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں الفاظ کے معنی میں. غرور کا مطلب ہے دھوکہ کھانا. اچھا, اصطلاح میں کسے کہتے ہیں غرور؟ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی چیز میں انسان مشغول ہو جائے, اس طرح سے ڈوب جائے کہ وہ چیز کون سی چیز ہے, یعنی غیر خدا. مثلا دنیا کے اندر انسان ڈوب جائے, پیسے کے اندر انسان ڈوب جائے, غیر خدا میں مشغول ہو جائے اور اپنے آپ کو اس نعمت کی وجہ سے جو اس کے اختیار میں ہے خدا سے بھی بے نیاز سمجھے. یعنی کسی چیز کے اندر ڈوب گیا اور ڈوبنے کے بعد اب وہ یہ سمجھتا ہے بس سب کچھ اس کے پاس ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ خدا کی. مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کیا یعنی ہاں دوبارہ پورا جملہ بولیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ انسان جو ہے نا کسی بھی چیز کے اندر مشغول ہو گیا. مثلا دنیا کی محبت, ٹھیک ہے, تعریف جو اس کی غرور کی جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, کسی چیز کے اندر مشغول ہو جائے غیر خدا, خدا کے علاوہ, خدا کی ذات میں مشغول ہو جائے تو بہترین انسان ہے. غیر خدا میں اپنے آپ کو مشغول کر دے اور اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے بے نیاز سمجھے, خدا سے بھی بے نیاز سمجھے. یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انسان ان چیزوں پر انسان کا نفس مطمئن ہو جائے جو نفس کی خواہشات کے مطابق ہوں. انسان کا نفس ایک چیز چاہتا ہے, وہ چیز اس کو مل گئی اور اس کے اوپر بس وہ مطمئن ہو گیا, نفس سے مطمئنہ ہو گیا, بس اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. ڈکشنری میں یعنی اصطلاح کے اندر جو غرور کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے. بس غرور ایک الگ چیز ہے, کبر ایک الگ چیز ہے. عام طور پہ ہم لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں, جب استعمال کرتے ہیں تو ہم غرور اور تکبر ان دونوں کلمات کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مترادف ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی معنی رکھنے والے کلمات ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. غرور الگ معنی دیتا ہے, کبر الگ معنی دیتا ہے. غرور کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے وہ ہے بصیرت غرور کی, جبکہ کبر کی جو ضد ہے وہ ہے تواضع, متواضع ہونا. تکبر کے مقابلے میں, کبر کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے, جو صفت آتی ہے اس کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے, تواضع. جبکہ غرور کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے بصیرت. تو دونوں میں فرق ہے. غرور کو ہم عجب اور کبر کے, تکبر کے معنی میں نہیں لیں گے, یہ دونوں الگ الگ معنی ہیں. جب ہم کہتے ہیں مغرور ہو گیا یہ, یعنی کیا, اس کا اصلی معنی ہم نے کیا کیا تھا لغت میں, دھوکہ کھانا. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو یہ بہت مغرور ہے تو اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی یہ کہ دھوکہ کھایا ہوا شخص, جس کو خود نہیں پتا کہ وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے. مغرور وہی جو ہماری جو بات چل رہی ہے, غرور کا ہی ایک کلمہ بنتا ہے مغرور. مغرور یعنی وہ شخص کہ جو دھوکہ کھایا ہوا ہے, یعنی کوئی چیز ہے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے. دھوکہ کب کھائے گا انسان, جب کوئی چیز ہوگی اور اس چیز نے اس کو دھوکہ دیا, لہٰذا ہم نے کہا یہ کیا ہے, مغرور ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو
ان چیزوں کو جو دھوکہ دینے والی ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے. دھوکہ دینے والی چیزوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. خوش نصیب ہو شخص. تو یہ انسان کو کچھ چیزیں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر جو دھوکہ دیتی ہیں, اور یہ شخص جو دھوکہ کھاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مغرور. عرف عام میں یہ معنی نہیں کیا جاتا. جب ہم عرف میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مغرور یعنی متکبر, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. ہاں, یہ دو الگ الگ مرض ہیں, غرور اور تکبر. تو اچھا, غرور ہے, ایک لفظ غرور ہے اور ایک اور بھی لفظ ہے جو شروع میں مجھ سے کہا کہ غین کے اوپر غرور ہے یا غرور. یہ دونوں لفظ ہیں قرآن مجید کے اندر, یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں. یعنی غین کے اوپر زبر بھی ہے اور غین کے اوپر پیش بھی ہے, لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے. غرور تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے, یعنی دھوکہ کھانا, یہ ہے غرور. غرور کیسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر غین کے اوپر زبر ہو, غرور. بعض اوقات ہم اپنی لہجے کی وجہ سے غرور کو غرور پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں, لیکن غرور کا معنی الگ ہے, غرور کا معنی الگ ہے, لیکن اسی سبجیکٹ سے, اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے. مولانا, آپ نے دھوکہ کھانے کے بارے میں بتایا. دھوکہ جو آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو تو انسان چیزوں سے اس کو دھوکہ کیسے ملتا ہے؟ یہ خود دھوکے میں ہے نا کہ کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے اور اس غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ نہیں آئی, تھوڑی دیر میں آ جائے گی. دیکھو, تو ایک تھا غرور اور ایک تھا غرور. غرور, ان دونوں میں فرق ہے. غرور یعنی وہ چیز جس نے دھوکہ دیا ہے. توجہ, جس نے دھوکہ دیا ہے, غرور وہ ہے فتح زبر والا. جی, جس نے دھوکہ دیا ہے. لہٰذا شیطان کے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا کیا ہے؟ غرور. شیطان دھوکہ دیتا ہے نا. کیا کرتا ہے شیطان؟ جو چیز جیسی نہیں ہوتی ویسی دکھاتا ہے. اس کا کام یہی ہے, بہترین انداز میں پیش کرتا ہے بدترین چیز کو. شیطان کے ناموں میں سے ایک نام غرور ہے. غرور, اب اس کی میں لغت کی بحث میں نہیں جاتا. خیر, بس غرور یعنی دھوکہ دینے والا ہو جائے گا شیطان, اور غرور یعنی جس کو دھوکہ دینا, اور مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا, جس کو دھوکہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کو. اور اس عمل دھوکے کو کہتے ہیں, اس عمل کو, یہ جو دھوکہ دینا ہے, اس کو کہتے ہیں غرور پیش سے. بس یہاں سے بالآخر آپ کو تھوڑا سا فرق معلوم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کی ضد بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ تکبر کی ضد کچھ اور ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ضد کو پہچانیں. تکبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے بصیرت. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بس غرور اور تکبر میں فرق ہے. تکبر یعنی یہ کہ جو یہاں پر بیان کیا کچھ لوگوں نے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکبر. میں ہوں, میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا. ٹھیک. لیکن غرور میں ضروری نہیں ہے, توجہ کیجیے گا, کہ غرور میں ضروری نہیں ہے کہ انسان تکبر کے ساتھ ہو. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے عام طور پہ کہ انسان جو ہے, جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے, وہ اس کا نتیجہ جو ہے تکبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ غرور جو ہے وہ تکبر کے ساتھ ہو, بلکہ غیر خدا میں انسان مشغول ہوا ہے اور اپنے کو خدا سے بے نیاز بھی سمجھتا ہے, لیکن وہ تکبر بھی نہیں کر رہا. اور ممکن ہے کہ غیر خدا میں مشغول ہو جائے, خدا سے بے نیاز سمجھے اور متکبر بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. البتہ جو مہم ترین نقطہ ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ غرور عام طور پر انسان کے وجود میں تکبر ایجاد کرنے کا سبب بنتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے, انسان کے پاس پیسہ بہت آ گیا, جب پیسہ بہت آ گیا تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بے نیاز. جب وہ بے نیاز سمجھتا ہے تو اس بے نیازی سے ایک اور چیز وجود میں آتی ہے. وہ کیا؟ اس کا نام ہے
تکبر، یعنی یہ اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے غرور کے، لیکن غرور الگ ہے، تکبر الگ ہے۔ لہذا بعض اوقات یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ صاحب غرور کہیں کہیں اچھا بھی ہے، کہیں غرور دکھانا چاہیے، نہیں، غرور کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہے، دھوکہ کہیں پر بھی اچھا نہیں ہے، غیر خدا میں مشغول ہونا کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے۔ وہ چیز جس کو کہا گیا ہے کہ وہ اچھی ہے، عام طور پہ وہ تکبر میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات تکبر کرنا جو ہے وہ کیا ہے، اچھا ہے۔ کہاں پہ کہا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی متکبر شخص آ جائے تو بعض روایتوں میں آپ کو ملتا ہے کہ اس کے ساتھ تکبر کے انداز کو اپنائیں، نہ کہ تکبر کو۔ انداز تکبر الگ ہے، انداز تکبر الگ ہے، اور تکبر کی صفت میں مبتلا ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ تکبر اچھا نہیں ہے، لیکن اگر سامنے متکبر انسان ہے تو اس متکبر کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ تم صحیح نہیں ہو، سامنے والا کیا کرتا ہے، تکبر سے کام لیتا ہے، انداز تکبر اپناتا ہے، نہ کہ وہ متکبر ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ بس متکبر کے سامنے تکبر اچھا ہے، نہ کہ خود تکبر، ایسا انداز تکبر۔ تکبر کسی صورت میں اچھا نہیں ہے، کبر کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ سامنے والے کو احساس ہو کہ بھائی آپ جو ہیں وہ غلط ہیں، آپ صحیح نہیں ہیں۔ یہ صفت رذیلہ ہے، اچھی چیز ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں۔ لہٰذا وہاں پہ بھی جو روایات میں جو آیا ہے وہ آیا انداز تکبر، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نہ یہ کہ وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور تکبر والا متکبرانہ عمل انجام دیتا ہے۔ ابھی آتی، ہاں، یہ سب کبر میں آئیں گی، یہ سب کبر میں آئیں گی چیزیں۔ سامنے والا جھوٹا اور ہم سچے، ہم صحیح ہوں، پھر ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم تو صحیح ہیں، اور سامنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہوں، تو یہ غرور نہیں ہے، یہ تو اگر آپ نے آپ کو بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ غرور یعنی ہم نے جو بات کی کہ انسان دنیا کی کسی نعمت کے اندر غرق ہو جائے، اتنا غرق ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ بس میں ہی ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، خدا سے بے نیاز ہو جائے، یعنی میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہے غرور، یعنی یہ دھوکہ کھا رہا ہے انسان۔ کس سے کھا رہا ہے؟ جس چیز سے دھوکہ کھا رہا ہے اس چیز کا نام تھا غرور، ٹھیک ہے، وہ زبر کے ساتھ تھا، اور یہ جو چیز دھوکہ دے رہی ہے وہ ہے غرور۔ لیکن آج کل جیسے سب اتنا ماڈرنائز ہو گیا ہے، کوئی لبرل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو اب ہر ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یا میں کسی کے بلبوتے پہ نہیں لیتی، میں تو خود پیسہ کماؤں گی۔ وہ پیسہ کمانے کے چکر میں آپ اتنا صرف اتنا کریئر اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ صرف اپنے کریئر کو بنانے لگ جاتے ہیں، پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس میں بھی کیا غرور؟ اگر آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مثال کے طور پہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس، دھوکے میں یہ دھوکے میں ہی ہے، یہ دھوکہ ہی ہے۔ یہ مثالیں ابھی آگے آئیں گی۔ لیکن اگر دیکھیں ان سے بات کریں تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں جتاتے ہیں۔ یہی تو نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہی تو مشکل ہے اس میں مغرور واقع ہونے میں۔ مغرور کا جو ہم نے معنی کیا وہ کیا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کو دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو وہ ہوں، دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے میں رہ رہا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ائمہ معصومین کی روایات میں اس عمل کی شدید مذمت آئی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر اس کبر کو اس غرور کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آیات کے صرف اور صرف ایڈریس دوں گا اور ان کے نکات بیان کروں گا۔ مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 12، ٹھیک، سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں یہ آیت جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے حضرت آدم کی خلقت سے، کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو اس وقت شیطان سے کہا بھائی، سب سے بات ہوئی کہ بھائی سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔
پروردگار عالم نے شیطان سے سوال کیا کون سی چیز تھی جو تجھے سجدہ کرنے میں مانع ہوئی, رکاوٹ بنی؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں, مجھے تو نے جو ہے آگ سے خلق کیا ہے اور اسے مٹی سے. ٹھیک, یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے, یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لہن جو تھا, یہ جو انداز تھا, یہ غرور آمیز انداز تھا. میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے خلق کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو مٹی سے. تو یہ جو خود بینی ہے, ہاں میں ایسا, یہ کیا کرتی ہے انسان کی بصیرت کے اوپر پردے ڈال دیتی ہے. ہم نے غرور کے مقابلے میں کیا چیز ضد کیا تھی غرور کی؟ بصیرت. بصیرت کے اوپر پردہ ڈل گیا. جب بصیرت پر پردہ ڈل گیا, آنکھ پر پردہ پڑ گیا. وہ کہہ رہا ہے یہی میں ہی بہتر ہوں, میں بہتر ہوں, میں آنکھ سے بنا ہوں, میں بہتر ہوں. تو کیا ہوا جب وہ پردہ پڑا اس کی آنکھوں کے سامنے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو سعادت کے راستے سے دور کر دیا. اپنے آپ کو اس نے اجازت نہیں دی کہ وہ سعادت کے راستے پر چلے, یعنی جس راستے پہ خدا اس کو دیکھنا چاہتا تھا. خدا کے فرمان کی نافرمانی کی, گناہ کیا, نتیجتاً وہ کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا, مطرود ہو گیا, خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. جس طرح سے یہ ابلیس نے, شیطان نے یہ کام کیا, اسی طرح سے ہم لوگ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور بعض اوقات خود بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ابلیس نے خدا کے سامنے جو ہے وہ کیا ریزن پیش کی؟ میں آگ سے بنا ہوں, میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. یعنی یہ بہتر, اگر یہ بہتر ہے بھی تو یہ نعمت اسے کس نے دی تھی؟ جو دینے والا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا, اس نعمت کے اندر غرق ہو گیا, ڈوب گیا. بس میرے پاس یہ ہے, میں سب سے بہتر ہوں. خدا کی طرف سے بھی اس نے منہ پھیر لیا. نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نکل گیا اس دائرے سے باہر. یہ پہلی آیت. دوسری آیت جو ہے وہ حضرت سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک, سورہ ہود کی. یہ ہے حضرت نوح کے بارے میں, حضرت نوح کے بارے میں. وہ جو ان کا قصہ ہے کہ حضرت نوح کی جو قوم تھی, کہ لوگ تھے جو کافر تھے, حضرت نوح کو نہیں مانتے تھے. وہ جب حضرت نوح سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے. اگر آپ ان آیات کو جا کے تلاوت کریں, دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, تو اس کے اندر باقاعدہ وہ حضرت نوح سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت نوح اولو العزم نبی اللہ کا, کہتے ہیں کہ سورہ ہود ہے. نوح علیہ السلام کا یہ قصہ اس کے اندر نقل ہوا ہے. ہاں 27 سے لے کے 32 تک آیات 27 سے 32. تو حضرت نوح کی جو قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہ حضرت نوح کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں, حضرت نوح دلسوز نبی اللہ کا, ان کے لیے چاہتا ہے کسی طرح سے ان کو نجات مل جائے. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے مقابلے میں, کیونکہ غرور میں مبتلا ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تم کو جو ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم ہو, اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک, جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں, جیسے ہم بشر ہیں, اسی طرح سے ہم تمہیں سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ تم کچھ نہیں ہو. اور وہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں نا, ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, فارغ لوگ ہیں, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے نوح, ہمارے ساتھ تو نے بہت بات چیت کر لی, بہت جر و بحث کر لی,
بہت مباحثہ کر لیا. اگر تو سچ کہتا ہے تو تو خدا کے جو عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے, تو خدا سے کہ وہ عذاب آ جائے, عذاب آ جائے. ٹھیک, یعنی اس حد تک وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے, اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم اپنے خدا کے عذاب کے جو تم وعدے دیتے ہو, وعید دیتے ہو, خدا سے کہو کہ ٹھیک ہے عذاب بھیج دے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ کب آتی ہے؟ انسان کی عقل انسان سے کہتی ہے اگر کسی بھی چیز کا, کسی بھی ضرر کا, کسی بھی نقصان کا احتمال ہوتا ہے نا, تو انسان کی عقل کہتی ہے تم اپنے آپ کو اس سے سیف کرو, بچاؤ. انسان کی عقل یہ کہتی ہے نا. حضرت نوح کے ابھی تک یہ کتنے ہی معجزے دیکھ چکے تھے. حضرت نوح کو جانتے تھے, پہچانتے تھے کہ حضرت نوح اللہ کے, مثلا حضرت نوح کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے یہ قوم جو ہے کیونکہ مغرور ہو چکی تھی, غرور میں مبتلا تھے, حقانیت اور معجزات حضرت نوح کو دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز کا احتمال نہیں دیتے تھے کہ عذاب آ جائے گا. سامنے ایک سچا آدمی ہے, معجزے دیکھ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی حضرت نوح سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ عذاب آ جائے. اعتنا نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ غرور حجاب بن گیا, رکاوٹ بن گیا. ٹھیک ہے, اور سر انجام جو ہے نتیجتاً یہ ہوا کہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور ختم ہو گئے. یہ ان کا غرور تھا, لہٰذا انہوں نے کہا, جبکہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں. عقل کہتی ہے بھائی بچو, اپنے آپ کو بچاؤ, لیکن وہ کوئی پرواہ انہیں نہیں ہے. تیسری آیت جو ہے وہ بھی سورہ ہود سے تعلق رکھتی ہے, آیت نمبر 91. سورہ ہود آیت نمبر 91. اس کا تعلق جو ہے وہ حضرت شعیب سے ہے. حضرت شعیب کی قوم ان سے کہہ رہی ہے تم جو ہمارے لیے بولتے ہو نا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم تمہیں جو ہے اپنے درمیان میں بہت کمزور دیکھتے ہیں, کمزور انسان کی طرح سے دیکھتے ہیں. اگر تمہارا یہ جو قبیلہ ہے نا, خاندان ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے, اور تمہارے پاس ہمارے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے. یہ وہی جو ان کے مخالف تھے وہ کہہ رہے ہیں. کس سے؟ حضرت شعیب سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غرور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, خود پسندی کا شکار ہو گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شعیب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم جو ہم سے کہتے ہو ہمیں اصلاً سمجھ میں نہیں آتا. ہم اگر تمہارا احترام کر رہے ہیں, تمہاری رعایت کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ تمہارا قبیلہ ہے, تمہارا خاندان ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اتنے پتھر برساتے تو ہم کیا ہو جاتے, مر جاتے. تو یہ لوگ جن کے مقابلے میں جناب شعیب جو ہیں وہ منطقی دلائل دے رہے ہیں, معجزات دکھا رہے ہیں, جب ان کے پاس جناب شعیب کی ان منطقی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ غرور کے اندر مبتلا ہیں, لہٰذا وہ جناب شعیب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. ان کے دل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے, خود پسندی کا شکار ہے. ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بالآخر حضرت شعیب کی قوم کے اوپر بھی وہ عذاب آیا. فرعون کا معاملہ سورہ زخرف آیت نمبر 51-52. زخرف 51-52. غرور کے اندر فرعون اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں اصلا ان کو قبول نہیں کر رہا, جو معجزات دکھا رہے ہیں ان کو قبول نہیں کر رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ اپنی وہی جو اس کے دماغ کے اندر بیٹھی تھی کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ قدرت ہے,
لہٰذا وہ مصر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے حکم سے نہیں چلتی ہے، میری نہر جو ہے میرے حکم سے چلتی ہے، یہ قاعدے قانون یہاں پر جتنے بھی ہیں، جو ملک مصر ہے یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ مغرور ہوا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت آئی ہوئی ہے اس کے اندر غرق ہو گیا ہے، اور اب وہ یہی نعمت جو ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ حجاب بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، ان کے معجزات کو دیکھ رہا ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہے، منطقی دلائل کو سن رہا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرف اتنا زیادہ غرق ہو چکا ہے، مغرور واقع ہوا ہے، دھوکے میں واقع ہوا ہے. اسی طرح سے اور دوسری آیات جو ہیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں. میں صرف اشارہ کر دوں، مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24، اسی طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 77، اعراف کی آیت نمبر 77، سورہ حدید آیت نمبر 14، سورہ منافقون آیت نمبر 7 اور 8، سورہ فجر آیت نمبر 15، 15 ہاں سورہ فجر کی آیت نمبر 15، سورہ لقمان آیت نمبر 33. یہ ساری وہ آیات ہیں کہ جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر مختلف لوگ جو ہیں غرور کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور ان کا نتیجہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب اگر ہم دیکھیں یہاں پر غرور کے عوامل کیا ہیں، جیسے کچھ کہا کہ جی پیسہ بہت آ گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. غرور کے بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے ایک عامل غرور آنے کی وجہ، دیکھیں عامل یعنی کس وجہ سے غرور میں انسان مبتلا ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ ہے کیا؟ مثلا جہالت. جب انسان کے پاس جہالت آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غرور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جہالت غرور کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، نادانی جہالت. جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے پاس ایک چھوٹی سی نعمت آتی ہے وہ اسی کے اندر غرق ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے یہی کچھ ہے، جو کچھ ہے یہی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، مغرور واقع ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایسے ایک چیز جو انسان کے اندر غرور ایجاد کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے غفلت، غافل ہونا. غفلت یعنی نادانی اور غفلت میں فرق ہے. غفلت یعنی کسی متوجہ نہ ہونا، توجہ نہ کرنا، یعنی جو چیز آپ کو معلوم ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا جاننے کے بعد، اس کو کہتے ہیں غفلت. آپ مجھے ایک چیز کا معلوم ہے لیکن اس کے بعد بھی میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، یعنی غافل ہوں. غفلت کا معنی یہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس چیز کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، غافل ہے. موت کو بھول جانا، موت کو بھول جانا یہ بھی ایک عامل ہے غرور میں مبتلا ہونے میں. کیونکہ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پیسہ یہیں پہ رہ جائے گا، اولاد یہیں رہ جائے گی، یہ جائیداد یہیں رہ جائے گی. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، جب موت کو بھول جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو وہی اپنی دولت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اپنی شان و شوکت دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ جو انسان کی جو دولت ہے، جو انسان کی شان و شوکت ہے، یہ یعنی موت کو بھول جانا یہ سبب بنتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر غرق ہو جائے، ڈوب جائے، اور پھر اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے
بڑھاتا رہتا ہے. لہذا جو بعض چیزیں کن کن چیزوں کے اندر انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز تو بہت ہی عجیب ہے جو روایت کے اندر ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس سے پہلے کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک رسول خدا نے حضرت ابن مسعود سے گفتگو کی ہے. ابن مسعود کو آپ سب جانتے ہیں، رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بہت ہی معتبر صحابی ہے. تفسیر قرآن کی جو سلسلے میں تفسیر نے بہت ساری روایت جو ہیں، تفسیر تو ابن عباس سے زیادہ نقل ہوئی ہے. رسول خدا ابن مسعود سے کہتے ہیں، یا ابن مسعود لا تغترن باللہ. عجیب جملہ ہے، لا تغترن باللہ. مغرور نہ ہو. کس چیز سے مغرور نہ ہو؟ اللہ سے، اللہ کے ذریعے سے. مگر اللہ کے ذریعے سے بھی کوئی مغرور ہوتا ہے؟ کیسے مغرور ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انسان خدا کے ذریعے سے مغرور ہو. حدیث میں یہی کہہ رہا ہے کہ مغرور ہونا خدا کے ساتھ یعنی کیا؟ مغرور مت ہو اللہ کے ساتھ. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے خدا بزرگ ہے، خدا بڑا ہے. جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خدا بزرگ، خدا معاف کرنے والا ہے. خدا معاف کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خدا سب گناہوں کو بخش دے گا. لیکن جب انسان مغرور ہوتا ہے خدا کے اوپر تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ گناہ کرنے میں ایک لمحہ بھی سوچتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا. کچھ بھی ہو گناہ کرتا ہے، کہتا ہے خدا بزرگ ہے. کسی کو مارا، خدا بزرگ ہے. کسی کا حق کھایا، خدا بزرگ ہے. رشوت لی، خدا بزرگ ہے. خدا بزرگ ہے یعنی کہ یعنی خدا کے اوپر تم جو ہے مغرور مت ہو. لیکن خود گناہ کیا ہے؟ بری چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد شرمندہ بھی ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا. کیوں اس کا حق کھایا، کیوں اس کو نقصان پہنچایا، کیوں یہ کیا، وجہ کیا ہے؟ کہ خدا بزرگ ہے. تم نے مارا تھا، اس کا حق کھایا تھا، تمہیں عذاب ہوگا. ارے خدا بزرگ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ابن عباس سے، لا تغترن باللہ، لا تغترن باللہ. مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور بہت ہی علی اعلان جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، یعنی بے پرواہ ہوتا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی اس کی، اور اس طرح سے کہتا ہے خوب اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. بعض اوقات اس طرح سے انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بہت ہی جسارت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. بعض اوقات انسان اس جگہ پہ آ جاتا ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا. اگر خدا ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا تو پھر کس کو بھیجے گا؟ یعنی کیا؟ یعنی وہ جنت کو بھی اس طرح سے لے رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے. جنت کو بھی اس طرح سے لے رہا ہے. عثمان ابن مظعون رسول خدا کا صحابی ہے، دنیا سے گیا، بہت اچھا آدمی تھا. جب عثمان ابن مظعون کی بیٹی کچھ عرصے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو رسول خدا نے
کیا کیا کہ حکم دیا کہ اس کو جو ہے بقی کے قبرستان میں دفن کرو. سب سے پہلے عثمان ابن مظعون کو بقی کے قبرستان کے اندر دفن کرو. جب بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول خدا نے کہا اس کی بیٹی کو بھی وہاں پر دفن کرو، اور دعا کی کہ خدا جو ہے اس کو جو ہے عثمان ابن مظعون کے ساتھ محشور کرے، اس کی بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ محشور کرے اور اس کے ساتھ ملحق کر دے. تو بہت سارے وہاں پہ جو لوگ تھے مومن متدین، انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا اس کی قبر کے سرانے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، بہشت تجھے، جنت تجھے مبارک ہو. اور اس کے بعد رسول خدا ایک جملہ کہتے ہیں، بہت سارے جملے کہنے کے بعد، الا واللہ ما ادری ما یفعل بی و بکم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں پیغمبر اپنی عافیت سے، اپنی عاقبت سے ڈرتا ہوں. میں پیغمبر، مجھے نہیں معلوم میری عاقبت کیا ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے یہ جو لوگ آ کر اس طرح سے کہتے ہیں بھائی جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. نہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں بھائی اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. دعا کر رہے ہیں الحقنی بالصالحین، ہم کو صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. تو یہ کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. خدا کے اندر غرور، خدا کے بارے میں غرور. اسی طرح سے مال دنیا خود اپنے اندر اس کو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے، مغرور کر دیتا ہے. دنیا کا مال، یعنی شاید یہ وہ چیز ہو جو سب سے زیادہ انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے. دنیا کا مال، دنیا کی زندگی. کل تک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج جب پیسہ آیا زندگی اچھی ہو گئی، مرفع ہو گئی. اب اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا. کل تک وہ سب کو سلام کرتا تھا، آج اس کی توقع یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی گاڑی سے اترتا ہے، اس لیے کہ اس کا گھر بڑا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو ایک چیز جو بہت زیادہ قابل حس ہے، جو انسان کے غرور کا سبب بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کا مال. دوسری چیز جو انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی جوانی، انسان کی سلامتی. جوانی اور سلامتی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں. جوانی اور سلامتی، ہم نے شروع میں کہا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کوئی ایک نعمت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ غرق ہو جاتا ہے. یہ جوانی ایک نعمت ہے، سلامتی ایک نعمت ہے، اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے. پیسہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے اندر غرق ہو رہا ہے. غرق ہوتا ہے، نتیجہ مغرور ہو کے سامنے آتا ہے، اور یہ غرور اس کو کبھی کبھی تکبر کی طرف لے جاتا ہے. تو جوانی اور سلامتی جو اللہ کی دی ہوئی دو اہم ترین نعمتیں ہیں، یہ سبب بنتی ہیں غرور کا. بہت سارے افراد کے اندر اگر آپ دیکھیں، جوانی، جوان آدمی ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے. صحت ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ بھول گیا کہ یہ جوانی دینے والا بھی کوئی اور ہے اور یہ صحت دینے والا بھی کوئی اور ہے. ایک لمحے کے اندر یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوتی ہے اور یہ صحت بیماری کے اندر تبدیل ہوتی ہے. بہت ہی اہم نعمتوں میں سے یہ دو نعمتیں ہیں. جب انسان سے چھن جاتی ہیں، انسان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان سے جب یہ چھن جاتی ہیں تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر وہ کس راستے پہ نکل جاتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر باقی نہیں رہتا، کہاں چلا جاتا ہے. بہت بڑا امتحان ہے. تو بہت سارے لوگ آپ کو جوانی کے اوپر مغرور دکھائی دیں گے، ارے ہم تو کر لیں گے، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، طاقت بہت ہے. طاقت بہت ہے، تم سمجھتے ہو صرف یہ طاقت ہی ہے؟ یعنی اس طاقت کے اوپر کوئی اور بھی ہے، طاقت دینے والا بھی ہے. لہٰذا ایک اہم ترین جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ جوانی. ایک اہم ترین سبب کیا ہے؟ سلامتی. ہم تو اٹھا لیں گے.
اگر پروردگار عالم نے ذرا سا اوپر نیچے کر دیا تو خود تمہیں 2 آدمی اٹھا رہے ہوں گے. انسان کو احساس نہیں ہوتا, سلامتی کی فکر نہیں کرتا, اور سلامتی میں غرق ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو صحت ہے, ہمارے پاس تو طاقت ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ طاقت چھنتی ہے اس سے, تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا تھا. حتیٰ بعض لوگ جو ہیں, بعض لوگوں کے غرور کا سبب ان کی اطاعت اور عبادت بنتی ہے. اطاعت, اللہ کی اطاعت, یہ خود پسندی کا سبب بنتی ہے. یہ بدترین نوع ہے غرور کی, بدترین نوع ہے, بدترین قسم ہے غرور کی, کہ انسان جو ہے وہ خدا کی اطاعت اور عبادت کے اندر غرور کے اندر مبتلا ہو جائے. نماز شب پڑھتا ہوں, ایک مدت تک نماز شب پڑھی, ہم تو بھائی نماز شب پڑھتے ہیں. ارے بھائی پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھتے ہو, کسی اور کے لیے پڑھتے ہو؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے ہی اعمال ہیں, میں ہی عمل انجام دیتا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ انسان جو ہے یہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. سر یہ پھر عبادت اور اطاعت جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے نا, اگر یہ ہاں وہ جو اس کے جو اثرات ہوں گے, نتائج ہوں گے, وہ تو اپنی جگہ ظاہر ہوں گے, لیکن یعنی یہ اطاعت جو ہے اس کے غرور کا سبب بن رہی ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عابدوں کے اندر جو ہے یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی, غرور کی صفت. سر کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, سوچ نہیں ہوتے, مطلب شیطانی ہوتے, خیالات شیطانی بس ذہن میں چل رہے ہیں, ہم خود نہیں سوچ رہے نہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, تو اس پہ تو گناہ نہیں ہے نا. مطلب جو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہم اس چیز کو جھٹکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, صرف وہ ہے, مطلب ایک صرف خیال ہے, اس کو ہم جان بوجھ کے نہیں سوچ رہے, مطلب ذہن میں خیالات آئے, اس پہ تو گناہ نہیں, اس پہ گناہ نہیں ملتا, اس پہ گناہ نہیں ملتا. یعنی جو انسان نے کیا نہیں ہے اس پہ گناہ نہیں ملتا, لیکن اس کے برعکس جو ہے ثواب ملتا ہے. اگر انسان اچھے کام کی نیت کرے تو پروردگار اس کو ثواب دیتا ہے, لیکن برے کام کی اگر نیت بھی کر لے تو اس کو عذاب یا عقاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کو کر نہ دے. تو دنیا انسان کو فریب دیتی ہے, دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مت دنیا غرت کا, دنیا ہے کیا جو تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہو اور تم مغرور واقع ہوتے ہو. دنیا دھوکہ دے رہی ہے, ہم مغرور ہو رہے ہیں, ہم اس کے دھوکے میں آ گئے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہم جو ہے وہ مولا کائنات فرماتے ہیں مت دنیا غرت کا. دنیا کیا چیز ہے جو تمہیں دھوکہ دیتی ہے؟ یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا دھوکہ نہیں دیتی, تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. دنیا کے اوپر ہماری عادت یہ ہے نا کہ ہم جو ہے ہر چیز کو دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہم نے تھوڑی کیا تھا, اس نے کیا تھا, ہم نے تھوڑی کیا, شیطان نے کروایا. تو سارے کام تو دوسرے کرتے ہیں, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تھوڑی باتیں کرتے ہیں, شیطان نے آ کر ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالے اور ہم نے باتیں کرنا شروع کر دی. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یعنی شیطان جو ہے وہ بیچارہ ہو گیا, شیطان جو ہے بیچارہ ہو گیا کہ جو وہ کرتا بھی نہیں ہے وہ بھی اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں مت دنیا غرت کا. دنیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا نے بہکا دیا, دنیا نے کر دیا. مولا اس کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے کہ جس نے تمہیں فریب دیا ہو, دھوکہ دیا ہو, غرور, ٹھیک ہے, اس نے کیا تمہیں دھوکہ دیا؟ ولیکن بہا اغتررتا, تم ہو کہ جو دنیا کے وسیلے سے دنیا کو, تم ہو کہ تم نے دنیا کو دھوکے کا وسیلہ قرار دیا ہے. دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا, تم نے دنیا کو دھوکے کا وسیلہ قرار دیا ہے. ولیکن بہا اغتررتا, تم نے دنیا کو دھوکے کا وسیلہ قرار دیا ہے. بس مولا فرما رہے ہیں دنیا دھوکہ نہیں دیتی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پورا ایک کال ہے نا, جی جی, ایک چیز ہے جو تمہیں دھوکہ دے, بلکہ تم نے دنیا کو دھوکے کا وسیلہ کر. ایسا ہی ہے, ٹھیک. بس دنیا دھوکہ نہیں دیتی, دنیا دھوکہ نہیں دیتی. کل انسان خدا کے سامنے آ کے یہ کہے کہ پروردگار میں کیا کروں, میرے پاس اتنی دولت آ گئی تھی, میں بہک گیا, میں سنبھل نہیں سکا,
کل یہ کہنے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں. پروردگار عالم نے کائنات کے اندر ایسی ایسی مثالیں رکھی ہیں کہ جن کے وہ اتنی دولت تھی اور انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. حضرت سلیمان جو ہیں اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے تو دنیا کا دھوکہ نہیں کھایا. دنیا ان کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ پوری طاقت تھی, پوری سلطنت تھی, پوری قدرت تھی, سب کچھ ان کے اختیار میں تھا. حضرت مریم, انہوں نے تو دھوکہ نہیں کھایا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف, پروردگار تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا, میں کیا کروں, میں دھوکہ کھا گیا. حضرت یوسف کو پروردگار سامنے لے آئے گا, یوسف سے زیادہ خوبصورت ہو, مریم سے زیادہ تم اچھی ہو. یعنی پروردگار عالم کے سامنے ہم دنیا کی باتیں کریں گے کہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا, تو دنیا نہیں دھوکہ دے رہی, بلکہ ہم خود جو ہیں دنیا کو وسیلہ بنا رہے ہیں دھوکے کا. لہذا جب کل قیامت میں سوال ہوگا کہ بھائی تم نے کیوں گناہ کیا, تو کوئی کہے گا میں جوان تھا اس وجہ سے مجھ سے یہ دھوکہ ہو گیا, گناہ ہو گیا. میں جو ہے خوبصورت تھا اس وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. میں جو ہے مثال کے طور پہ پیسے والا تھا اس لیے مجھ سے یہ دھوکہ ہو گیا. تو پروردگار عالم کہے گا نہیں, تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے. یہ دیکھو یہ جوان ہے, یہ دیکھو یہ پیسے والا ہے, یہ دیکھو یہ خوبصورت ہے. تم کس چیز کی باتیں کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہو, تم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہو. ولیکن بہا اغتررتا, تو لہذا انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ابن مسعود سے جو کہا کہ تم اللہ پہ کس بات کا غرور کرتے ہو, کیوں اللہ کے اوپر کیوں مغرور ہو رہے ہو کہ اللہ بخش دے گا, اللہ بخش دے گا. یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے, سب چیزیں اللہ کے اوپر نہ ڈال دے, اپنی طرف توجہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کیسے ہونا چاہیے. اپنے عمل سے لاپرواہی نہ برتے, کل اس کو جواب دینا ہے, ساری چیزیں خدا کے اوپر ڈال دی, نہیں, ایسے نہیں چلے گا. یہ کیا ہے, یہ خود ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد ایک بحث آ سکتی ہے, وہ یہ کہ غرور کے نقصانات, غرور کرنے کے نقصانات. لیکن جب غرور کرتا ہے تو انسان, غرور کی وجہ کیا تھی؟ غرور کی وجہ یہ تھی کہ انسان حقیقت کو نہیں دیکھتا, جو چیز واقعیت تھی وہ تو نہیں دیکھتا, پردہ پڑ گیا. جب پردہ پڑ گیا وہ صرف اسی کے اندر محدود ہو گیا. جب حقیقت کو انسان نہیں دیکھتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان اس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہا. جب حقیقت کو نہیں دیکھ رہا تو سب سے بڑا نقصان کیا ہو گیا کہ جب وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو اس کے قریب بھی نہیں لے کے جاتا, اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی کوشش نہیں کرتا, اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے جانے کی بھی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ وہ جس چیز کے اندر مبتلا ہو گیا ہے بس اسی کو سمجھتا ہے یہی ہے, آگے پیچھے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا. اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, صرف یہی ہے, اندھیرا جو ہے یہی ہے. تو سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہی ہے کہ انسان حقیقت کی طرف پھر نہیں بڑھتا. سب سے بڑی مصیبت اس کی یہی ہے. اس کے علاوہ دوسرے نقصانات وہ یہ کہ مثال کے طور پہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. غرور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرور کرنے والے سے انسان, اطراف کے لوگ دور ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تیسرا نقصان جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان مانوی لحاظ سے ترقی نہیں کرتا, مانوی لحاظ سے بھی وہ رک جاتا ہے. مانوی لحاظ سے یعنی مانوی ترقی, خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اس کی وجود کے اندر فقر اور نیاز نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے نا. جب اس نعمت کے اندر غرق ہو رہا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ بے نیاز. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی بھی ضرورت نہیں. جب کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
انسان آگے اسی وقت بڑھتا ہے کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو. اگر مجھے سب کچھ مل جائے تو میں ہلنے کی بھی زحمت نہیں کرتا. ہلتا کب ہوں؟ جب کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو اور کوئی دینے والا بھی نہ ہو, اس وقت ہلتا ہوں میں. لہٰذا اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے, کسی نعمت میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے, خدا سے اور جتنی بھی دنیا کے اندر سب کچھ ہے سب سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے, تو اس کی معنوی ترقی رک جاتی ہے. کیونکہ معنوی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر فقر محسوس کرے, ضرورت محسوس کرے. ضرورت تو اس نے اپنے اندر محسوس کرنا چھوڑ دیا, ختم ہو گیا. اب جب کوئی چیز محسوس ہی نہیں کرے گا تو پھر ترقی بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کے نقصانات. اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ خدا کو یاد کرے. سب سے پہلی چیز یاد ہے خدا. جب خدا کو یاد کرے گا تو غرور سے بچے گا. عبرت حاصل کرے اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ کر. عبرت یعنی خدا نے جو کائنات, جو آپ کو مجھے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے, عبرت حاصل کریں. لوگ آئے تھے چلے گئے, مر گئے. یہ گھر پہلے کتنا آباد تھا, اب کیسے ویران ہو گیا. یہ انسان پہلے کتنا عزیز تھا, اب کتنا ذلیل ہو گیا. یہ کتنا اوپر تھا, اب کتنا نیچے آ گیا. پہلے کیسا جوان تھا, اب دیکھو چلا بھی نہیں جاتا اس سے. یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غرور سے دور کرتی ہیں, نجات دیتی ہیں. دنیا کے اندر خلقت اور مثلا توجہ کرے انسان, غور و فکر کرے کہ کس طرح سے پروردگار عالم خلق کرتا ہے اس انسان کو اور کس طرح سے اس کو موت آتی ہے. جو امام علی علیہ السلام کی جو روایت ہے, اس میں امام فرماتے ہیں یہ ابتدا اس کی یہ تھی, پھر اس کے بعد یہ بنی, پھر اس کے بعد یہ بنی. یا قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ پہلے یہ تھا, پھر یہ بنا, پھر یہ بنا, پھر یہ بنا. ہاں, مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے نطفہ ہے اور اس کا آخر جو ہے وہ بدبودار جسم. کس چیز کے اوپر غرور کرتا ہے؟ کس چیز پر؟ ابتدا یہ ہے, انتہا یہ ہے. جس کی ابتدا یہ ہو, انتہا یہ ہو, اس کو غرور کرنے کا حق نہیں ہے. کس چیز پر غرور کر رہا ہے؟ لہٰذا اسلام کے اندر اس غرور کی شدید مذمت کی ہے, اور قرآن مجید اور کلام معصومین کے اندر اس چیز کی شدید مذمت آئی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المغرور فی الدنیا مسکین و فی الآخرت مغبون. مغرور جو ہے دنیا کے اندر فقیر ہے اور آخرت میں نقصان دیکھنے والا ہے. عربی بولوں یا اردو؟ ہاں. مغرور جو ہے وہ مغرور شخص دنیا میں فقیر ہے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. امام صادق. اسی طرح بہت ساری روایات جو ہیں وہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں کہ اگر ہم مطالعہ کریں کتابوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. بہرحال یہ سب مشکلات تھیں. ابلیس کی مشکل یہی غرور تھا. اور علم و دانش یہ بھی ایک سبب ہے غرور کا. علم, تاریخ کے اندر آپ کو ایسے بہت سے افراد ملیں گے کہ جو علم کی وجہ سے غرور اور خودخواہی کے اندر مبتلا ہوئے. بہت سارے لوگ. علم جیسے ہم نے کہا, پیسہ, اولاد, جوانی, اطاعت, اسی طرح سے علم جو ہے وہ بھی مغرور ہونے کا سبب بنتا ہے. لہذا عالم جو ہے وہ مغرور زیادہ دکھائی دیتے ہیں. البتہ اگر وہ عالم حقیقی نہیں ہوتا, کیونکہ عالم حقیقی جو ہے اس کے اندر
तवाज़ु आती है, वो मुतवाज़े होता है, मगरूर नहीं होता। पैसे के अंदर कारून की मिसाल भी हम देख सकते हैं। पैसा जो है कारून का ख़जाना, वो कारून हज़रत मूसा की कौम से था, इतना ज़्यादा था उसके पास कि इसी तरह कुदरत, ताकत, ये भी गुरूर का सबब बनती है। और बहुत सारी चीज़ें बहरहाल सबब बनती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है अपने आप को खुदा की याद में मसरूफ़ करें, अपनी खिलकत की अपनी इब्तिदा और इंतहा की तरफ तवज्जो करें, अपने आस पास रहने वाले लोगों की तरफ देखें कि वो क्या थे, क्या हो गए, वो कितना गुरूर करते थे, अब इस वक्त वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कल कितने बड़े मकाम पर थे, आज किस मकाम पर आ गए। कल हर आदमी उनको सलाम करता था, आज कोई नहीं करता। क्यों सलाम करता था? फ़लाँ नेमत की वजह से, क्योंकि उसने अपनी उस सब कुछ, उसी नेमत को सब कुछ समझ लिया था। लिहाजा जैसी वो नेमत गई, वो इंसान भी ज़मीन पे आ गया, सब एहतराम चला गया। अगर वो इंसान उस नेमत को खुदा की राह में इस्तेमाल करता तो चे बसा आज वो नेमत अगर उसके पास नहीं भी होती तब भी वो मौरिद एहतराम वाक़ होता। लेकिन क्योंकि वो मगरूर हो गया था, वो धोखे में मुब्तला हो गया था, वो ये समझता था जो कुछ है यही है, लिहाजा आज उसका नतीजा इस सूरत में हमारे सामने आ रहा है। तो हमें जो है इस गुरूर का मुकाबला करना चाहिए और अपने आप को बसीरत बनाना चाहिए, क्योंकि गुरूर की ज़िद क्या थी? बसीरत थी। बसीरत का बेहतरीन ज़रिया ये हमारे आसपास का माहौल है, आसपास के लोग हैं, अपनी खिलकत है, अपनी दुनिया है, बेहतरीन वसीला है। इसके ज़रिए हम अपने आप को बाबसीरत बना सकते हैं। परवरदिगार हम सबको इस मुहलिक बीमारी से निजात हासिल करने और दूर रहने की तौफीक अता फरमा और हमें बसीरत अता फरमा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।